آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور اہم سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم فراہم کردہ ماخذ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جدید دور کی بڑی بڑی سماجی اور اصلاحی تحریکیں اپنے مقاصد میں اکثر ناکام کیوں رہتی ہیں۔ اس کا جواب ہمیں تاریخ کے شاندار اور مستند خاکے سے ملے گا جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو چلیں سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اور بنیادی راز جس پر ہمارا ماخوذ روشنی ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر کیوں آج کل کی اتنی وسیع اور پرجوش کوششیں وہ پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر پاتیں جو تاریخ کی ابتدائی تحریکوں کا خاصہ تھیں۔ مطلب اتنے بے پناہ جذبے اور خلوص نیت کے باوجود آخر کمی کس چیز کی رہ جاتی ہے؟ اس فرق کو، اس خلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی تاریخی بنیاد یعنی مکی اور مدنی زندگی کے خود و خال کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم 23 سالہ دور نبوت کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اس میں سے ابتدائی 13 سال کا ایک طویل اور صبر آزما دور صرف اور صرف کردار سازی کے لیے مختص تھا، اور یہ 13 سالہ دور کوئی عام دور نہیں تھا، بلکہ دراصل یہ بعد کے 10 سالہ مدنی دور میں بننے والی ریاست اور قوانین کے لیے ایک لازمی شرط، ایک فاؤنڈیشن تھی۔ اب حیران انگیز بات ان 13 سالوں کا وزن ہے۔ اگر ہم اس بات کا تصور کریں کہ نبوت کے کل وقت کے نصف سے زیادہ حصے میں ریاست، سیاست یا قتال کا کوئی ذکر تک نہیں تھا، حتیٰ کہ جسمانی حملوں اور شدید ظلم و ستم کے باوجود ابتدائی مسلمانوں کو جوابی کارروائی سے سختی سے روکا گیا اور ہر معاملے میں صرف صبر کی تلقین کی گئی، کیونکہ قرآنی حکم بالکل واضح تھا کہ صبر کرنا ہے اور یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ہمارا ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انتہائی ضبط، یہ خاموشی کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ افراد کو ایک بھٹی میں تپا کر کندن بنانے کا ایک لازمی ٹریننگ کورس تھا، جس کا مقصد یہ 3 بنیادی اہداف حاصل کرنا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی فرد اسلامی معاشرے کا اتنا بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل ہو، اس کے لیے اپنے عقائد کی پاکیزگی، اخلاق کی درستگی اور اللہ کے ساتھ ایک انتہائی گہرا اور مضبوط تعلق قائم کرنا ضروری تھا۔ دلوں میں جواب دہی کا احساس بٹھانا، یہی اصل ہدف تھا۔ اور یہی ٹریننگ ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے، جو کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں نظر آنے والا ایک عظیم توازن ہے۔ ہمارے ماخذ میں جنگ یرموک کے موقع پر ایک غیر مسلم افسر کا ایک بڑا ہی حیرت انگیز تاریخی مشاہدہ نقل کیا گیا ہے۔ اس نے لشکر صحابہ کی اس متوازن فطرت کو دیکھ کر بالکل یہی الفاظ کہے تھے، رہبان باللیل و رکبان بالنہار، یعنی دن کے وقت یہ میدان جنگ میں بہترین شہسوار اور بہادر جنگجو ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں یہ بہترین راہب ہیں جو تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ تو سمجھنے والی بات یہاں یہ ہے کہ ان عظیم ہستیوں نے کبھی بھی اپنی بیرونی یعنی دنیاوی جدوجہد کو اپنی اندرونی اور ذاتی روحانی کیفیت پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ ان کی دنیاوی جدوجہد رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور رو رو کر کی جانے والی گہری روحانی عبادات کے ساتھ بالکل پرفیکٹ طریقے سے متوازن تھی۔ مطلب جہد و عمل اور تعلق معلّہ، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی تھی۔ اب اس تاریخی پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور حاضر کی جدید تحریکوں سے کیا بنیادی غلطی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان دونوں طریقوں کا موازنہ کریں تو ایک بہت واضح اور تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ جدید تحریکیں اکثر اجتماعی سیاسی طاقت حاصل کرنے اور بحث مباحثوں میں اس قدر الجھ جاتی ہیں کہ وہ انفرادی روحانی لگن اور ذاتی عبادات کو ایک بالکل ہی غیر اہم چیز سمجھنے لگتی ہیں۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ کسی نام نہاد بڑے مقصد کے لیے ذاتی عبادت یا روحانیت کو قربان کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ سوچ نبوی طریقے سے بالکل متضاد ہے۔ جب اجتماعیت پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تو نتیجے میں ذاتی اصلاح، انفرادی فرائض اور تنہائی میں اللہ کے حضور جھکنے کے عمل کو مکمل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کے دور میں اٹھنے والی یہ بیداری کی تحریکیں اپنے تمام تر بے پناہ جذبے اور بالکل خالص نیتوں کے باوجود وہ الہی مدد اور نصرت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور بالآخر زوال کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ اور یہی بات ہمیں اس پورے تجزیے کی اصل جڑ تک لے آتی ہے، یعنی اجتماعیت کی بنیاد، جو کہ ایک فرد کی ذاتی اصلاح ہے۔ مصنف نے اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے سورہ محمد کی اس عظیم آیت کا حوالہ دیا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم۔ یہ آیت قطعی طور پر واضح کرتی ہے کہ اللہ کی مدد، فتح اور ثابت قدمی کی شرط ایک مضبوط ذاتی اور روحانی تعلق ہے۔ اگر انسان کا اپنا رشتہ ہی اللہ کے ساتھ کمزور پڑ جائے تو وہ خدائی مدد کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اور اس پوری بحث کا نچوڑ بھی یہی ہے کہ اگر ایک فرد نے
اپنے اندر کا، اپنے کردار کا تزکیہ نہیں کیا اور وہ معاشرے کی اصلاح کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہو جائے تو اس کے ان کھوکھلے الفاظ میں کوئی تاثیر پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہی دل تک پہنچتی ہے۔ محض زبانی دعوے چاہے وہ کتنے ہی پرجوش کیوں نہ ہوں کبھی حقیقی انقلاب نہیں لاتے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اندرونی پاکیزگی کے بغیر کوئی بڑا بیڑا اٹھا لیا جاتا ہے تو آزمائش اور فتنوں کے وقت ہم لامحالہ دنیاوی جالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ذرا سی مشکل آئی، ہتھیار ڈال دیے، یا پھر مال اور عہدے کی محبت کا شکار ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر حرکت اس بات پر گھومنے لگتی ہے کہ اس کام سے کتنا ذاتی کریڈٹ یا کتنی شہرت ملے گی، اور جو اصل مقصد تھا وہ تو کہیں بہت پیچھے دھندلا کر رہ جاتا ہے۔ آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے اس آخری اور انتہائی اہم سوال پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اجتماعی اصلاح کا وہ سچا مقصد محض ذاتی شہرت اور کریڈٹ کی خواہش کی دھند میں گم ہو جائے تو کیا دلوں کو پاک کیے بغیر کبھی بھی کوئی حقیقی اور دیرپا کامیابی مل سکتی ہے؟ یہ تاریخی خاکہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ سماجی تبدیلی کا کوئی بھی خواب انفرادی روحانی علاج کے بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔